کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور تھوڑی بلند آواز کیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں، چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ان کا درد دیکھ کے دیوانے مچل جاتے ہیں، چاہنے والوں کے انداز بدل جاتے ہیں، ان کا درد دیکھ کے دیوانے مچل جاتے ہیں۔ جو میرے پاس ہے سب تیرا ہے، جو میرے پاس ہے سب تیرا ہے، میرا کیا ہے؟ جانے کیوں لوگ مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں، جانے کیوں لوگ مجھے دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن اے بھروسہ ان پر۔ ارے چھوٹے سکے بھی تو بازار میں چل جاتے ہیں، چھوٹے سکے بھی تو بازار میں چل جاتے ہیں۔ دوستان محترم، میں وقت کو بالکل ضائع نہ کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ حضرت کے سامنے میں پیش کر دیا جائے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ سارے لوگ کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے، ذرا کھڑے ہو جائیے تمام لوگ۔ اگر چاہتے ہیں کہ حضرت کو فوراً پیش کر دیا جائے، تمام لوگ کھڑے ہو جائیں اور بس میرے ساتھ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم شہباز محمد، فیضان مخدوم دمنی شاہ، خانقاہ شہبازیہ، حضرت سید احرار عالم شہبازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے، خدا رسول کی محفل میں آنا پڑتا ہے۔ نصیب خود نہیں بنتا، بنانا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا، بنانا پڑتا ہے، نصیب خود نہیں بنتا، بنانا پڑتا ہے۔ ارے اگر ہے رہائش جنات تو باادب ہو جا کہ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے، کہ راستے میں نبی کا، کہ راستے میں نبی کا گھرانا پڑتا ہے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر حضرت کے حوالے مائک ہے، اور آپ جتنے زوردار انداز میں سنیں گے حضرت آپ کو اتنا بھر بھر کے جائے۔ الفاتحة وعلى روح النبي وعلى آله الأمجاد الكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی شہباز قطب غوث فقیرست و حادیم مسکین معین غفور کریمست دائمم مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم مولانا ایست در سب مردان خالقم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہنشیب جلوہ افروز معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ، نقیب بزم، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف، حمد و ثنا اسی کو زیبا جو تمام عالمین کا رب ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، جس نے لفظ کن سے تمام عالم کو وجود بخشا، جو ہمارا اور تمہارا پالنہار ہے، جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شاعر کہتا ہے عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں۔ اب پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے قبل کئی ثناخان مصطفیٰ کو سماعت کیا، میرے بعد ایک اور تقریر بھی ہونی ہے، اور گھڑی میں کیا وقت ہو رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور غالباً یہ پہلی تقریر ہے۔ آپ نے ثناخان مصطفیٰ کو بھرپور انداز میں سماعت کیا۔ ضروری نہیں کہ میرے ہر بات پہ آپ نعرے تکبیر، نعرے رسالت کی صدا بلند کریں، بس توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ میری بات کو سماعت کیجئے گا۔ یہاں پر آپ کوئی فارمیلٹی نبھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہاں پر آپ مدینے والے کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی آج کروں گا۔ کچھ باتیں آسان لب و لہجے میں آپ کے درمیان رکھوں گا، وہ بھی اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے۔
کچھ میں بولوں گا، کچھ بیچ بیچ میں آپ بولیے گا، تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے اور ہم دونوں رحمت الہی کے حقدار ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں پر قافیہ پیمائی کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ بیدار ہیں، کتنے لوگ بیزار ہیں۔ بولیے کتنے لوگ بیزار ہیں؟ بیزار ہیں کہ بیدار ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، آپ کی سماعت، آپ کا ذوق، آپ کی طبیعت مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ ٹیسٹ کے طور پر میں سب سے پہلے 4 مصرے شہباز خطابت، خطیب اعظم، شہنشاہ فکر و فن، والد بزرگوار حضرت علامہ سید شاہ محمد اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرقدہ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا محشر میں ہمیں پرسشِ اعمال کا ڈر کیا، محشر میں ہمیں پرسشِ اعمال کا ڈر کیا، مجرم پہ نہیں ہوگی محمد کی نظر کیا۔ محشر میں ہمیں پرسشِ اعمال کا ڈر کیا، مجرم پہ نہیں ہوگی محمد کی نظر کیا۔ اور یہ 2 مصرے اہل علم کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے لیے پڑھوں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ حاصل ہے جنہیں سایہ دامان محمد، حاصل ہے جنہیں سایہ دامان محمد، ڈھونڈیں گے قیامت میں وہ جبریل کا پر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام ضیاء شہبازی، ڈھونڈیں گے قیامت میں وہ جبریل کا پر کیا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کے معیار کے مطابق مجھے گفتگو کرنی ہے اور اشعار پڑھنے ہیں، تو کچھ سال قبل میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، اب آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ مدتوں سے ہوں میں بیا والے تو گرانے میں لگے ہیں، لیکن لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے، لاج رکھ لیتے ہیں، لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے، دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں، لیکن لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے۔ اور کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، آپ ہیں مونس و غمخار مدینے والے، آپ ہیں مونس۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد شہباز محمد، کلام احرار ملت، واہ 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 واہ۔ کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، آپ ہیں مونس و غمخار مدینے والے، آپ ہیں مونس و غمخار مدینے والے۔ اور اہل منبر کی توجہ چاہتا ہوں، اپنی جماعت کے لوگوں سے کی توجہ چاہتا ہوں۔ اہل منبر بیدار رہیں گے تو مجمع بھی بیدار رہے گا۔
ہمارے علماء بیدار رہیں گے تو یہ مقتدی بھی بیدار رہیں گے. اس لیے آپ کو بیدار رہنا ہے, آپ کو جاگے رہنا ہے, اور جنہیں حاجت ہے وہ جا سکتے ہیں, جنہیں فون چلانا ہے کسی اور مقام پر بیٹھ سکتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہ منبر رسول ہے, اس کا ہمیں اور آپ کو لحاظ رکھنا ہے. اور آپ کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں, ابھی کچھ مہینے قبل میں نے کہنے کی کوشش کی ہے, اسے بھی آپ سنتے چلیں کہ جس پہ کرم آپ کا, جس پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے. یا رسول اللہ, بیٹھ جائیے, اٹھک بیٹھک مت کیجئے, بیٹھیے. الحمدللہ ہم لوگ حسینی ہیں. 1 گھنٹے میں پیاس لگ گئی اور کربلائی ہونے کا دم بھرتے ہیں. کچھ دیر پیاسے بیٹھیے, تب حسین کی پیاس کا احساس ہوگا. اور اسی احساس کی ضرورت ہے پیارے, اسی احساس کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے کو اسی چیز کی ضرورت ہے. ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں, اگر کہیں پر کسی طرح کی بات ہو جاتی ہے, نہ ہم کسی کو سنتے ہیں, نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ترنت ہم منبر سے الگ الگ کام کرنے لگتے ہیں, ترنت طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں, بوکھلانے لگ جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. اتنے بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تم قوم مسلم ہو, تم اپنے اسلاف کی روش کو دیکھو. گھر میں بھی سونے کی ضرورت نہیں. ارے فیس بک پر تو بہت کمنٹ کرتے ہیں, ارے فیس بک پر تو بہت مضمون لکھتے ہیں, طرح کی باتیں کرتے ہیں, روز طرح کا اسٹیٹس لگاتے ہیں. نقیب آ رہا کہہ رہا سبحان اللہ کہیے, نبی کا ذکر ہو رہا ہے, آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر آ رہا ہے, نہ جانے کیا کہہ رہا ہے, کس کا واسطہ پیش کر رہا ہے, پھر بھی آپ خاموش نظر آ رہے ہیں. خطیب آ رہے ہیں, کہہ رہے سبحان اللہ کہیے, ماشاء اللہ کہیے, کوئی ادھر تک رہا ہے, ادھر تک رہا ہے. ارے شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مدینے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے, اور مدینے والے کی سچی محبت اپنے دل میں بسانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی وقار, آپ توجہ کے ساتھ بات کو سنیے. کچھ دیر آپ پیاسے رہ سکتے ہیں, اور چائے نہیں پیجئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بغیر چائے پیے مر جائیے گا. دیکھ لیجئے, چائے والے نے پورے ملک میں کوہرام مچا رکھا ہے. تو چائے سے بچنے کی کوشش کیجئے. اور چائے صحت کے لیے بہتر بھی اور مناسب بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار, اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیے, اور ان تمام کاموں سے ذہن, اس لیے توجہ کے ساتھ سنیے, اور اپنے اسلاف کی زندگی کو یاد کیجئے کہ آپ کے بزرگ کیسے تھے, آپ کے بڑے کیسے تھے, جن کی شان یہ تھی نقیب اجلاس صاحب کہ وہ مسلمہ تھے جو میدان میں نکل آئے تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے. جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا, جہاں ٹھہرے در و دیوار کے نقشے بدل. سمندر میں بھی ان کی دوڑ سے راہیں نکل آئیں, پہاڑوں پر بھی ان کے پیر سے چشمے ابل آئے. عزیزان گرامی وقار, اپنے اسلاف زندگی کو دیکھیے. صرف جھوٹا دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اپنے اسلاف کی, اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیے, اور اگر اسی کو قلندر لاہوری کی زبان میں کہا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں, اور کیا ہی خوب انداز میں دیتے ہیں کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیے, اپنے معاشرے, اپنے سوسائٹی کو دیکھیے, کہاں شیر. آج کل لوگ تو کتے سے بھی کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں, گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اگر ایک بار اس نے آواز لگا دی تو نہ جانے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، گھر میں گھستے ہوئے دیکھ لیا. لیکن اپنے اسلاف کو دیکھیے، اپنے بزرگوں کو دیکھیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو اس جذبے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، آپ تھوڑا سا جھاگ جائیے کہ اللہ کا کرم نہیں ہے ہم گنہگاروں پر، ہم سیہکاروں پر، ہم بدکاروں پر، کہ اس نے ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ کا امتی بنا کر بھیجا، جو ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے لاجواب ہے، بے مثال ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہر زاویے سے، ہر گوشے سے وہ لاجواب ہے. ارے پوری رات تمام ہو جائے لیکن ذکر مصطفیٰ کا حق ادا نہ ہو. کہنے والے کو کہنا پڑا لا یمکن السماع کما کان حقہ بعد خدا بزرگ روحی قصہ مختصر. اور اگر اسی کو علامہ اشتیاق علمزیہ شہبازی کی زبان میں کہا جائے تو میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ. میں نعت سرکار کیا لکھوں گا، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایدنی واہ سبحان اللہ. آگے کہا سنبھل کر دو چار مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، یہی پسند آ گئے انہیں تو دو چار جنت خرید لوں گا. کوئی ایسے ہی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. جنت میں داخل ہونے کے لیے غلامی مصطفیٰ شرط ہے، شرط ہے. جب تک آپ مدینے والے کے وفادار نہیں ہو سکتے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بیدار ہو کر سنیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی صدا بلند کیجئے. میں تو مقامی ہوں، آپ ہی کے درمیان کا ہوں. ابھی باہر سے جو خطیب آئے آپ کو ابھی ان کو بھی سننا. میں کوئی عربی اور فارسی میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، آپ ہی کی زبان میں بول رہا ہوں. اور اپنی گفتگو کے معیار سے کئی زینے نیچے آ چکا ہوں، کئی سیڑھی نیچے اتر چکا ہوں. پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. شان مصطفیٰ میں تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بول ہی سکتے، کوئی حیرت کی بات تو نہیں. آپ غلام ہیں، حضور کے ماننے والے، چاہنے والے. اور کتنے لوگ ہیں یہاں جن کو مدینے والے سے محبت ہے؟ سارے لوگ ہیں نا؟ سارے لوگ کو آقا سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز میں بولو. سبحان اللہ. یہ تو یہاں کہہ سکتا ہوں نا سلطان پور والوں کی طرف سے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنے نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور میرے قائد، تمہارے قائد، میرے محسن، تمہارے محسن علامہ اشتیاق علمزیہ شہبازی ایک پیغام دیتے ہیں کہ حق بات سرے دار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد میں لٹانے کے لیے ہے. سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ، یہ جان محمد پہ، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے ہے. اور ہم لاکھ گنہگار ہیں لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے، کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے ہے. اور اس درد محبت کو خدا رکھے سلامت، یہ درد ضیا دل میں بسانے کے لیے، یہ درد ضیا دل میں جس درد کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے اس درد کو اپنے دل میں بسا لیا تو آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے.
اور دیوانوں کی جانب سے کہنے والے نے کہا کہ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، اور اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ تو بولو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور تمہیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر بھیجا۔ یہ معلوم ہے کہ تم کس کے امتی ہو کہ یہ بھی نہیں معلوم ہے؟ بولو تو کتنے لوگ کو معلوم ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ امتی کس کو کہتے ہیں؟ چند کو چھوڑ کر الا ماشاء اللہ۔ تم کس کے امتی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت۔ اور حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو یہیں پر ٹھہر کر کہہ دینا چاہتا ہوں، حقیقت محمدی کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور یہیں پر ٹھہر کر کہہ دیتا ہوں، خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شہباز خطابت نے کہا کہ سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے، اور خدا کی ذات کا عرفہ ہوا تو ان سے ہوا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا ہے۔ تو کس کے امتی ہو؟ جلدی سے بولو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ دیکھو میرا وقت ضائع مت کرنا، ہاں، کیونکہ تم کو بیدار کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی پورا پسینہ بہا دیا، ہاں، کہ تاکہ تم کچھ بول لو، ہاں، نہ تب تک کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی، پھر گھما کر تمہارے ہی درمیان آنا پڑتا۔ اس لیے بیچ بیچ میں بولو۔ تم آج بولو گے، ہم لوگ تو روز بولنے والے، ہاں، یہاں بولو، قبر میں مسکراتے رہو گے۔ حضور کی محبت میں بولو، میں یہی کہہ رہا ہوں، تم ہمارے اپنے ہو، میرے بھائی جیسے ہو، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حضور کی محبت میں بولو، احرار کی وجہ کر مت بولو، ان علماء کی وجہ کر مت بولو، نقیب کے اسرار پر مت بولو، شعراء کے دباؤ پر مت بولو۔ اگر بولنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بولو۔ خدا کی عزت کی قسم، جو حضور کی محبت میں دنیا میں مچلتا ہے وہ قبر میں مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور صرف قبر میں ہی نہیں مسکراتا ہے، عزیزان گرامی وقار، وہ پل صراط پر بھی مسکرائے گا، وہ پل صراط پر بھی مسکرائے گا، وہ حوض کوثر پہ بھی مسکرائے گا، ارے وہ دنیا میں بھی مسکرائے گا، اور حشر کے میدان میں بھی مسکرائے گا۔ وجہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہباز محمد، فیضان شہباز محمد، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو حضور کی محبت میں بولیے، میں یہی کہہ رہا ہوں، حضور کی محبت میں بولیے، حضور کی محبت میں بولیے۔ اور آج آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا، آپ کو کمیٹی والوں نے نہیں بلایا، میری وجہ کر نہیں آئے، اشتہار میں نام دیکھ کر نہیں آئے، اور کچھ لوگ تو نام ہی دیکھ کر نہیں آئے، کچھ لوگ اشتہار میں نام ہی دیکھ کر نہیں آئے، اس وجہ کر خمیر خاک میرا بھی تو بو ترابی ہے۔ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا احترام کیا ہے، شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں دام کیا ہے، اور مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سواجی دولا، سواجی دولا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. لیکن ایک بات کہوں گا کہ تم اہل سنت والجماعت ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، غوث و خواجہ کے ماننے والے ہو، مخدوم اور شہباز کے غلام ہو، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہو. ہم کوئی بات بھی خلاف شرع برداشت کرنے والے نہیں ہیں. ایک بات بھی اہل سنت کے منہج سے ہٹ کر سننے والے نہیں ہیں، برداشت کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو رافضیوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور خارجیوں سے بھی لڑ رہے ہیں. نہ ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں. کہ دونوں آنکھ ہماری ہے. چہرے پر ایک آنکھ صحیح لگتی ہے کہ دونوں آنکھ؟ بولیے جلدی سے بولیے. نہیں تو جہاں دیکھے گا ایک آنکھ ہے تو بولے گا کانا ہے، گردانے لگتا ہے نا کانا. لوگ کیا سے کیا بولنے لگتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، تمام بزرگوں کے ماننے والے. اور آپ شہباز کی نگری میں رہتے ہو، یہ مخدوم شہباز محمد کی ولایت کی سرزمین ہے. یہاں کے بزرگوں نے ہر دور میں، ہر زمانے میں کشادہ قلبی کا اظہار کیا ہے. ہاں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اشرفی ہے، یہ شہبازی ہے، یہ رضوی ہے، یہ نوری ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ قادری بھی ہمارا ہے، چشتی بھی ہمارا ہے، نظامی بھی ہمارا ہے، اشرفی بھی ہمارا ہے، شہبازی بھی ہمارا ہے، فارسی بھی ہمارا ہے، نوری بھی ہمارا ہے. اس لیے کہ یہ جتنے بزرگان دین ہیں سب کا راستہ الگ الگ ہے، لیکن سب کی منزل بارگاہ رسول ہے. جانے کا طریقہ الگ الگ ہے نا، جانے کا طریقہ الگ الگ. تو میں آپ سے مؤدبانہ یہ بھی گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ مل جل کر رہیے، کسی کو ٹارگٹ مت کیجیے. جہاں جاتا ہوں یہی دیکھ رہا ہوں، کوئی اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، کوئی اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اس لیے آپ سے گزارش کروں گا آپ سنی صحیح العقیدہ یہ دیکھیے. سب سے بیسک چیز ہے کہ عقیدہ مضبوط ہے کہ نہیں. ہاں کیونکہ سارا دار و مدار عقیدے پہ ہے. عقیدہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ کسی پلمبر کے ذریعے نہیں پہنچا ہے. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ کسی انجینئر کی وجہ کر نہیں پہنچا ہے. ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کی وجہ کر نہیں پہنچا ہے. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ غوث اعظم کے کرم سے پہنچا ہے. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ خواجہ خواجگان کی محنت سے پہنچا ہے. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ خواجگان چشت کے صدقے میں پہنچا ہے. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ شہباز لامکانی کے صدقے میں پہنچا ہے. ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی محنت سے پہنچا. ہاں اس لیے کہ یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہوں، کئی سیڑھی نیچے کیوں اترا ہوں، کیونکہ تمہارا معیار جو ہے وہ مجھے معلوم ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، 30 سیکنڈ کا ریل دیکھ کر اپنے ایمان و عقیدے کو گروی مت رکھنا. 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ 1 منٹ کا ریل دیکھ کر گستاخ رسول مت بننا، گستاخ اہل بیت مت بننا، گستاخ صحابہ مت بننا، گستاخ صالحین مت بننا. ارے تم بن بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ اور لوگ ہیں جو اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں. تمہارے وجود میں غوث اعظم کا لنگر دوڑ رہا ہے، تمہارے وجود میں حسنین کریمین کا لنگر دوڑ رہا ہے. وہ اور لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان و عقیدے کو گروی رکھتے ہیں. تم کبھی بھی اپنے ایمان و عقیدے کو گروی نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی نہیں رکھ سکتے. اور ایک بات کہہ دوں، آج لوگ دینی مسائل انجینئر سے پوچھتے ہیں، پلمبر سے پوچھتے ہیں، ہے نا، ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں، پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں. ارے ہمارے علماء مر گئے ہیں کیا؟
کیا ہمارے مدارس میں مفتیان کرام نہیں ہیں؟ ایک بات کہہ دوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ ہمارے لیے کافی ہیں، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اب کیا دیکھ رہا ہوں، 12 ربیع الاول، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اتنا دن مکے میں رہے، اتنا دن ہم لوگ جو ہے نا قطر میں رہے، دبئی میں رہے، عمان میں رہے، کبھی بھی وہاں عید غوثیہ مناتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا ہے نا۔ اتنا سال گزر گیا، جلوس محمدی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 11ویں کہاں لکھا ہے، 12ویں کہاں لکھا؟ اور تعجب کی بات ہے، جن کے ذہن پر وہ ورک کرتے ہیں، برگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ بخاری کس طرح سے لکھا جاتا ہے، ہاں؟ مسلم کس طرح سے لکھیں گے؟ سنن ابن داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، مشکات میں ہے، کہاں ہے؟ اتنا دن وہاں رہے۔ آپ کے معیار کے مطابق میں کہتا ہوں، آپ اتنے دن سنڈاس میں رہے، کبھی خوشبو پایا؟ بولیے، کبھی پایا؟ نہیں پایا۔ یہی عطر بیچنے والے کی جب آپ دکان سے گزریں گے، توجہ چاچا، جب عطر بیچنے والے کے دکان سے گزریں گے، ابھی اس نے اس خوشبو کا ٹیسٹ کیسا ہے ابھی آپ کے بدن پر نہیں لگایا، آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی نہیں تھمایا ہے، لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پورا وجود جو ہے نا معطر ہو جاتا ہے، خوشبو ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اتنا دن عمان، قطر، سعودی میں رہے، وہاں 11ویں، 12ویں اور 6ٹھی نہیں دیکھے، تو یہ ساری چیزیں مردوں کے درمیان نہیں ہوتی ہیں، بلکہ جوان مردوں کے درمیان ہوا۔ ارے تو زندہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ سب چیزیں مردوں کے درمیان نہیں ہوا کرتا، زندوں کے درمیان، جوان مردوں کے درمیان ہوا کرتا۔ پھر بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ان لوگ گل پھتری کرتے ہیں، آپ کی زبان میں کہا جائے، باز نہیں آتے۔ زمانے سے علماء اہل سنت نے ان لوگوں کو تھکج دیا، پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ ان کے تمام تر اعتراضات کا علماء اہل سنت نے مدلل مفصل جواب دیا، کبھی تقریری شکل میں، کبھی تحریری شکل میں، لیکن ہر سوال کا ان کے جواب دیا۔ لیکن ہوتے ہیں نا کہ خون کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، علماء اہل سنت میں ہی لوگ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی کو بھی کرسی مل جائے، مائک مل جائے۔ آج کل کوئی کرسی چھوڑنا چاہ رہا، 10 مرتبہ کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی بتلا رہا کہ کرسی پر بیٹھنا ہی بیٹھنا، شپت لینا ہی لینا، طبیعت میں چل رہی ہے۔ آخری وقت آ گیا، سب چھوٹ جائے، دوست چھوٹ جائیں، احباب چھوٹ جائیں، رشتہ دار چھوٹ جائے، فیملی چھوٹ جائے، لیکن کرسی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہمارے ہی مقدر میں ہے۔ ہاں، ہمیشہ اہل بیت نے کرسی کو ترک کر دیا، کرسیوں کو خیرات میں دے دیا، کرسی کو چھوڑ دیا۔ اور الحمدللہ تمہارے ہاتھ میں مصطفیٰ کے گھر والوں کا دامن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ کس کا دامن ہے؟ حضور کے بیٹوں کا دامن ہے نا، حضور کے گھر والوں کا دامن ہے نا، تو تم سے خوش نصیب کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وجہ بتا دو، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ پولیو زیادہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تم سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اس لیے کر توجہ چاہتا ہوں۔ ارے یہ تو دیوانے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ بولیے، کچھ یاد ہے؟ کہ آپ سے خوش نصیب کوئی نہیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں حضور کے بیٹوں کا دامن ہے۔
خاندان مصطفیٰ کا دامن ہے، اس لیے کہ جس خوش نصیب کے ہاتھوں میں خاندان مصطفیٰ کا دامن آ جاتا ہے، توجہ چاہتے ہیں مولانا، وہ تباہی سے بچ جاتا ہے، وہ بربادی سے بچ جاتا ہے، وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے، وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ جس خوش نصیب کے ہاتھوں میں خاندان مصطفیٰ کا دامن آ جاتا ہے، وہ دنیا و آخرت کے شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر خود مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اولاد۔ میرے گھر والے، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو سلطان پور والوں، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے تو دوسرے ہاتھ میں خاندان مصطفیٰ کا دامن۔ تم خوش نصیب ہو، اللہ تم کو دونوں جہان میں کامیاب بنائے۔ ارے ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں خاندان مصطفیٰ کا دامن ہے، اس لیے کہ اس خاندان کے جیسا کوئی خاندان بھی نہیں ہے۔ بات نکل گئی ہے تو یہ دیوانوں کی محفل ہے تو سن لیجئے۔ آج دنیا میں بہت سے گھرانے ہیں، ہر گھرانے کی الگ الگ شان، الگ الگ پہچان ہے، لیکن سارے گھرانے ایک طرف ہیں، میرے نبی کا گھرانہ ایک طرف ہے۔ سارے گھرانے ایک طرف، حضور کا گھرانہ ایک طرف۔ اور گھرانوں نے جو فضیلت پائی ہے وہ اپنے اکتساب و کسب کی بنیاد پر پائی ہے، مگر خاندان مصطفیٰ نے جو فضیلت پائی ہے وہ رب کی عطا سے پائی ہے۔ خاندان مصطفیٰ نے جو بزرگی پائی ہے وہ رب کی عطا سے پائی ہے۔ خاندان مصطفیٰ نے جو شان و شوکت پائی ہے وہ رب کی عطا سے پائی ہے۔ سلطان پور والوں، دنیا کے سارے رشتے ناتے اسی دنیا میں ختم ہو جائیں گے، مگر آل محمد کا خاندان اور آل محمد کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب رہے گا۔ تو خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاتھ میں محمد کے گھرانے والوں کا دامن ہے، حضور کے بیٹوں کا دامن ہے۔ لوگ اگر پوچھیں آپ سے، آپ جانتے ہیں کیسے ہوتے ہیں حضور کے گھرانے والے؟ بولیے جانتے ہیں؟ سرکار کلاں کو کتنے لوگوں نے دیکھا؟ اچھا نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علامہ اشتیاق عالم امن میاں رحمت اللہ علیہ کو کتنے لوگوں نے دیکھا؟ ہاں دیکھا۔ تو آپ نے کئی سادات کرام کو دیکھا ہوگا، حضور کے گھر والوں کو دیکھا ہوگا۔ ارے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، چلو نا بریلی چلے جاتے ہیں، امام اہل سنت بتا دیں گے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کہیں اور جانے کی ضرورت کیا، اعلیٰ حضرت بتائیں گے، ان سے پوچھو تو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت بخشش چیخ چیخ کر یہ آواز لگا رہی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت سے پھر پوچھا گیا کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے؟ جواب آیا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے؟ ارے خود تو بھوکے رہے اوروں کو کھلا دیتے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ دین پر بچوں کو جو اپنے کٹا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ عرض کربل کو یکا یک جو ہلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ خود کو پیاسے رہے اوروں کو پلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ دین پر جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ پھر زمانہ آپ کو تانا دے گا، کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے؟ آپ جواب دیجئے گا، ریگزاروں میں پھول اگا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ دکھ کے ماروں کو جو ہر وقت دوا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں
محمد کے گھرانے والے، چاہنے والوں کو جو عمدہ صلہ دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے اور نہ سمجھے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، تو ماضی قریب کی باتیں کر دیجئے گا اور کہیے گا جو چور کو ابدال بنا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایک کوزے میں جو ساگر کو سما دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، قنب اذنی سے جو مردے کو جلا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، حکمرانی کو جو ٹھوکر سے ہٹا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، آفتابہ سے جو شیروں کو بھگا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اور آخری جملہ سنو، کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے؟ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے جو طالب مولا کو مولا سے ملا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے؟ اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ارے ہوا سے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ طیبہ سے جھوم جھوم کے آنے لگی ہوا، طیبہ سے جھوم جھوم کے آنے لگی ہوا، صلی اللہ کا نغمہ سنانے لگی ہوا۔ کس نے نبی پہ دل سے پڑھا ہے درود پاک، جھک جھک کے اپنی پل کے بچھانے لگی ہوا۔ اے بادشاہ نور، ضیا پر بھی ایک نظر، چاروں طرف سے ظلم کی آنے لگی ہوا، چاروں طرف سے ظلم کی آنے لگی ہوا۔ تو سمجھ میں آ گیا کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے؟ بولو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جو طالب مولا کو مولا سے ملا دیتے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اچھا اس گھرانے کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ کیونکہ آج کل لوگ ایڈوانٹیج کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتے، ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں۔ حد تو یہ ہو گیا ہے کہ آج کل کے خطباء شعراء، میں بھی اسٹیج کی دنیا کا آدمی ہوں، ادھر ادھر گاہے بگاہے جاتا رہتا ہوں، آج کل لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تو میں بلا رہا ہوں وہاں تم بلا لینا، میرا گروپ چلے گا تیرا گروپ چلے گا، یہاں گروپ چلے گا وہاں گروپ چلے گا۔ گروپ سے تو لوگ باہر ہی نہیں نکلتے، لیکن الحمدللہ ہم حسینی گروپ ہیں، حسنی گروپ ہیں، قادری چشتی گروپ ہیں۔ اب مزید گروپ کی ضرورت نہیں ہے، بٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار کیا فائدہ ہے؟ مختصر میں کیا فائدہ ہے اس گھرانے سے محبت کرنے کا؟ یہ فائدہ ہے کہ جو خاندان مصطفیٰ سے، حضور کے گھر والوں سے سچی محبت کرتا ہے وہ اگر طبعی موت بھی مرتا ہے تو وہ فضل خدا سے شہادت کا درجہ اور ثواب پاتا ہے۔ خاندان مصطفیٰ سے محبت کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس خاندان سے ایک دم آسان ہلکے ہلکے کہہ رہے ہیں، سن لیجیے، اس خاندان سے محبت رکھنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو تکمیل ایمان کا پروانہ بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ایک فائدہ سن لو، اس خاندان سے محبت رکھنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر زیارت گاہ ملائکہ بن جاتی ہے۔ اس خاندان سے محبت رکھنے والا دونوں جہان میں کامیاب ہوتا ہے۔
ہے نا؟ اور اس خاندان سے بغض و حسد رکھنے والا دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے نا؟ اور علماء بیٹھے آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص کعبہ و حرم میں جا کر عبادت کرے، کعبہ و حرم میں جا کر عبادت کرے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھے، خوب حجر اسود کا بوسہ لے، پھر بھی اس کے دل میں حضور کے بیٹوں کا، حضور کے گھر والوں کا ذرہ برابر بھی بغض ہوا، حسد ہوا، جلن ہوا، تو تمام تر عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ جو کشتی اہل بیت پر سوار ہو جاتا ہے وہ مجدھار میں بھی پار ہو جاتا ہے، اور جو کشتی اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے وہ دنیا و آخرت میں شرمسار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تم خوش نصیب ہو کہ تم کشتی اہل بیت پر سوار ہو، حضور کے گھر والوں کی کشتی پر سوار ہو۔ اور اس خاندان کا کیا کہنا، اس خاندان کا کیا کہنا؟ یہی وہ خاندان ہے جس خاندان پر نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ میں اس طرح درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہیں پر ٹھہر کر ایک پتے کی بات کہتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم حنفیوں کے درمیان نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، تو سلطان پور والوں جس خاندان پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی یا نماز مکمل نہیں ہوتی، پھر اس خاندان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے، ایمان کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو حضور کے گھر والوں کی سچی محبت اپنے دل میں رکھو، حضور کے گھر والوں کی سچی محبت اپنے دل میں رکھو۔ عزیزان گرامی وقار، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اور واللہ بتا رہا ہوں کہ اتنے دیر سے میں تمہیدی ہی گفتگو کر رہا ہوں، ہاں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اور وقت کیا ہوئے یہ ابھی کچھ دیر میں حافظ اسماعیل صاحب شہبازی ضرور بتائیں گے، اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھیے۔ صلو علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور آپ لوگوں کو سننا ہے، کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہہ دیجئے، لبیک یا رسول اللہ، ہاں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ بیدار ہو گئے۔ اب سنیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب اس کے متعلق کچھ باتیں جہاں تک آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کے لیے صاف ستھرا آسان ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر دینا چاہتا ہوں کہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے صدقے میں ہم مومنین کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کی خبر نہیں۔ عزت کس کے لیے؟ جلدی جلدی بولیے گا کیونکہ آپ کے دوسرے خطیب بھی آنے والے ہیں اور ان لوگوں کو پھر سننا، میں تو ادنا سا ایک طالب علم ہوں، جلدی جلدی سن لیجیے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ بولیے اللہ کے لیے۔ ہاں حقیقی عزت تو اسی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے صدقے میں مومنین کے لیے ہے نا؟
مومنین کے لیے ہے، مگر کس کو خبر نہیں ہے؟ منافقوں کو۔ اب دیکھیے اس کے ایک ہی حصے پر وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے سمجھ لیجئے عزت کیا ہے۔ عزت جس کا معنی غلبہ اور دبدبہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طلب ہر دور، ہر زمانے، ہر قرن میں سارے لوگوں کو رہی ہے۔ اس طلب کی تڑپ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کو تڑپا تڑپا کر بھی لوگ اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں، جتن کرتے ہیں۔ اس عزت کو پانے کے لیے لوگوں نے کبھی تخت کا سہارا لیا تو کبھی تاج کا، کبھی دولت کا سہارا لیا تو کبھی طاقت کا۔ لوگوں نے اس عزت کو پانے کے لیے کبھی جبر کا سہارا لیا تو کبھی استبداد کا، کبھی ظلم کا سہارا لیا تو کبھی تشدد کا۔ یہی وہ عزت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہے۔ یہی وہ عزت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک آبادی دوسری آبادی پر یلغار کر رہی ہے۔ یہی وہ عزت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاندان دوسرے خاندان پر حلہ بول رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس عزت کو پانے کا چسکا یہاں تک بڑھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑتا بھڑتا اور مرتا کٹتا نظر آ رہا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا وہ بھائی ہو کے بھی کرتا ہے قتل بھائی کا، عجیب خون کا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ عجیب خون کا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ تخلیق آدم سے لے کر بعثت محمدی تک، بلکہ آج تک عزت کی بھیجا طلب نے بڑے بڑوں کو کیا سے کیا کر دیا، یعنی مجرم بارگاہ خدا کر دیا، ملعون دو جہاں کر دیا۔ بس ایک مثال بہت مختصر میں، جب آپ واقعہ حضرت آدم اور ابلیس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ابلیس نے جو سجدہ آدم سے انکار کیا تھا اس کے پیچھے بھی طلب عزت ہی کا جذبہ کار فرما تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اوپر رہوں آدم نیچے رہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ اس بیجا طلب عزت نے ابلیس کو حالت کفر میں پہنچا دیا اور وہ راندہ بارگاہ الہی ہو گیا۔ عزیزان گرامی وقار، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر تم بھی صاحب عزت ہونا چاہتے ہو تو ایک قدم سے لگ جاؤ۔ ذہن حاضر ہے اہل ملت، یہ توجہ چاہتا ہوں، اگر تم بھی عزت پانا چاہتے ہو تو مدینے والے کے قدم سے لگ جاؤ۔ کس کے قدم سے لگ جاؤ؟ حضور کے قدم سے لگ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا معزز بنایا، ایسا معزز بنایا کہ آپ جہاں جہاں پہنچے عزت وہاں پہنچے، آپ جہاں جہاں پہنچے عزت وہاں پہنچی۔ اہل منبر کی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا سا آپ ساتھ دے دیجئے۔ آپ جہاں جہاں پہنچے، آقا جہاں جہاں پہنچے عزت وہاں وہاں پہنچی۔ جب یہ نور خدا صلب عبداللہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ جب یہ نور خدا رحم آمنہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ جب یہ نور خدا بحیرہ کے کلیسا میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ جب یہ نور خدا وادی مکہ میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ جب یہ نور خدا غار حرا میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ جب یہ نور خدا غار ثور میں پہنچا تو عزت وہاں پہنچی۔ مصطفیٰ مکے میں ہے تو عزت مکے میں ہے، مصطفیٰ مدینے میں ہے تو عزت مدینے میں ہے، مصطفیٰ خانہ عبد الرحمن میں ہے تو عزت خانہ عبد الرحمن میں ہے، مصطفیٰ زانوِ علی پر ہے تو عزت زانوِ علی پر ہے، زانوِ علی پر ہے۔ اگر مصطفیٰ بدر کے میدان میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ احد میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ حنین میں ہے تو عزت وہاں ہے، اگر مصطفیٰ جلوت میں ہے تو عزت جلوت میں ہے، اگر مصطفیٰ خلوت میں ہے تو
جہاں حضور ہے بولو وہاں کیا ہے؟ عزت ہے. جہاں حضور نہیں وہاں نہیں عزت. کہیں دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج لوگ شیخین پر بات کرتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی. ارے جس کے خود کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں وہ شیخین کے ایمان پر تبصرہ کرنے نکلا. یہ اہل علم جان رہے میں کہاں کہاں کیا کیا بول رہا ہوں. ہاں اور جو لوگ پڑھے لکھے، جو لوگ آج کل حالات سے واقف ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھو کیسے تمہیں عزت حاصل ہوگی، بس اتنا سا سمجھ لو. میں نے کیا کہا؟ جہاں حضور ہے وہاں عزت ہے، جہاں حضور نہیں ہے وہاں عزت نہیں. اب دیکھتے چلو. یہ ہے ابو بکر. کون ہے؟ ابو بکر مکے کے ایک تاجر تھے. تاجر مگر جب حضور کے قدموں سے لگ گئے اول المسلمین ہو گئے. ابو بکر تھے مولانا، ابو بکر تھے، جیسے ہی حضور کے قدموں سے لگے خلیفۃ المسلمین ہو گئے. ابو بکر تھے، ابو بکر جیسے ہی حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا تو عشق رسول کے امام ہو گئے. ابو بکر تھے، ابو بکر جیسے ہی حضور کے قدموں سے لگ گئے یارغار رسول اللہ ہو گئے. کل تک ابو بکر تھے لیکن حضور کی غلامی نے انہیں ما بین الخواص والعوام اعلی مقام بنا دیا. ابو بکر تھے، ابو بکر. دیکھو عزت کیسے نصیب ہوتی ہے. یہ ہے عمر ابن خطاب، خلیفہ دوم. مکے کے ایک رہائشی تھے، مکے کے رہنے والے تھے، لیکن جیسے ہی قدم مصطفیٰ سے لگ گئے نا تو فاروق اعظم ہو گئے. کون ہو گئے؟ فاروق اعظم. وقت میں اتنی گنجائش نہیں وگرنہ بتاتا کون ہے فاروق اعظم. ہاں تب گستاخوں کا عقل ٹھکانے لگتا. ہاں الحمدللہ میں حیدری ہوں، میرے رگوں میں حیدری خون دوڑ رہا. ہاں میری نسبت کمزور نہیں ہے. ہاں یہاں تو طرفین والا معاملہ. عمر ابن خطاب تھے، حضور کے قدموں سے لگے خلیفۃ المسلمین ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے. اور بتاؤں اس عمر کی شان کیا ہے؟ خود آقا فرماتے ہیں کہ میرے اس عمر کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا. تو عمر ابن خطاب تھے، عمر ابن خطاب. توجہ چاہتا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اہل علم جانتے ہیں عمر ابن خطاب تھے لیکن حضور کے قدموں سے لگے نا، حضور کی غلامی میں جب آ گئے یہ حضرت عمر. ہاں تو قیصر و کسریٰ بھی لرزہ براندام نظر آنے لگا، ڈرا اور سہما ہوا نظر آنے لگا، کانپتا ہوا نظر آنے لگا. اہل علم بیٹھے. عمر ابن خطاب تھے، حضور کی غلامی میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر کی ایسی مقبولیت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 مقامات پر حضرت عمر کی خواہش کے مطابق آیات قرآنی کا نزول فرمایا. یہ شان ہو گئی حضور کے قدموں سے لگ جانے کے بعد. یہ مقام و مرتبہ ہو گیا. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور آپ کا مکمل طور پر آپ پر موسم کا بھی اثر ہو رہا ہے نا. پوری رات تمام ہونے کو ہے، بس چند جملوں میں بات سن لیجیے. یہ ہے عثمان ابن عفان. عثمان ابن عفان مکے کے ایک مشہور تاجر تھے. تاجر تجارت کرتے تھے لیکن جب حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کی صحبت بابرکت میں آ گئے تو یہ عثمان ابن عفان سے سخاوت کے تاجدار ہو گئے، جنت کے خریدار ہو گئے. واقعی اپنی گنجائش نہیں. ایک جملے میں سنو، حضور کی غلامی میں آنے کے بعد کل تک عثمان ابن عفان تھے لیکن مصطفیٰ کی غلامی نے انہیں عثمان غنی بنا دیا. عثمان غنی بنا دیا. عثمان غنی بنا دیا. اور ایک اور سن لو، ہم لوگ خانقاہیں گے جب تک علی کی بات نہیں کرتے طبیعت ہی نہیں لگتی ہے. ہاں یہ ہے علی ابن ابی طالب. آپ بچپن ہی سے
مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت بابرکت میں رہے، آپ کی تعلیم و تربیت آغوش مصطفیٰ میں ہوئی، کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہاں ہوئی؟ آغوش مصطفیٰ میں۔ آپ کبھی بھی شرک و کفر اور جہالت کی رسموں میں مبتلا نہیں، مگر جب حضور کی غلامی میں آ گئے، چہرے والضحیٰ کے اور قریب آ گئے، تو یہ علی ابن ابی طالب حضور کی غلامی میں آنے کے بعد شیر خدا ہو گئے، مشکل کشا ہو گئے، علی ابن ابی طالب سے داماد مصطفیٰ ہو گئے۔ کل تک علی ابن ابی طالب تھے، لیکن جیسے ہی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگ گئے تو خیبر شکن ہو گئے، مرحب فگن ہو گئے، والد حسین و حسن ہو گئے، یعنی من جملہ افراد پنجتن ہو گئے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ تو سلطان پور والو، اگر تم عزت چاہتے ہو تو میرے آقا کے قدموں سے لگ جاؤ۔ قدموں سے لگنے سے مراد کیا ہے؟ حضور کی تعلیمات پر عمل کرو، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ آج جب میں آیا تو لوگوں نے کہا یہ بھی کہہ دیجئے گا، یہ بھی کہہ دیجئے گا، یہ بھی کہہ دیجئے گا۔ حضرت اس کو بھی اپنے تقریر میں ذکر کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے نا۔ آج تو آپ لوگ خاموش ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کل کے لیے آپ لوگوں نے اپنی طاقت کو بچا کر رکھا ہے نا۔ آج نہیں بولیے گا، کل بولیے گا، ہے نا۔ آج بولیے گا، کل بولیے گا۔ ہاں تو آج تو ہو ہی گیا، دن تو بدل ہی چکا دونوں اعتبار سے۔ آج ہی کے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آج بولیے گا آپ لوگ۔ آج ہی آپ لوگ بولیے گا کیا؟ آج ہی بولیے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس بولنے میں اور اس بولنے میں زمین آسمان کا فرق۔ یہاں تو ثواب ہی ثواب ہے، اور آپ لوگ جو وہاں تھرکتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، کرسی کا بھی انتظام ہونا چاہیے، یہ بھی انتظام ہونا چاہیے، وہ بھی انتظام ہونا چاہیے۔ مغرب کے بعد ہی سے آپ لوگ ایک دم بند ٹھن کے نہ جانے کس کس انداز میں آئیے گا، پورا جوش کل ہی لٹائیے گا، ہے نا۔ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں کے ذمہ داران سے میں نے کہا ہے کہ قوالی اور محفل سما میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قوالی میں خلاف شرع لوگ شعر پڑھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی ٹوٹا پھوٹا لکھتا ہوں، غزل بھی لکھتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لیکن غزل میں اور نعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، شہباز خطابت نے کہا سہل نہیں ہے خدمت کرنا، فقر رسول کی مدحت کرنا، نعت نبی ہے غزل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ہمت کرنا ہے۔ تو سوچ سمجھ کر آپ کو سننا ہے کہ آپ سن کیا رہے ہیں نا۔ خلاف شرع کہیں تو بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن محفل سما جو بزرگوں کے آستانے پر ہوتا ہے، پڑھے لکھے، وہ بھی باشرع شیخ کے درمیان، پیر و مرشد کے درمیان، ہے نا، اس میں اور یہ قوالی میں جو مقابلہ چلتا ہے نا، جہاں عورتوں کا بھی اور مردوں کا پورا خلط ملط ہے، سب لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو سمجھانے اور بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ چشتی تو کہلا رہے ہیں، لیکن آپ نے پڑھا نہیں کہ سما کے آداب کیا ہے۔ میں نے یہاں کے ذمہ داران کو کہا ہے چلو ایک دن جلسہ نہیں ہے کریں گے سال میں تو کیا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں سما والے دن بھی آؤں گا تمہارے محلے، لیکن تم شریعت کے مطابق سما کرو، حمد سنو، نعت سنو، بزرگوں کی منقبت سنو، ضرور آؤں گا، ادب کے ساتھ سنو، باوضو ہو کر سنو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فکر کہاں جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، خیال میں کیا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے، بہت بیلنس کی ضرورت ہے۔ آپ جو سن رہے ہیں وہ قوالی ہے، اور میں کہہ دوں قوالی سننا حرام ہے، حرام ہے۔ اگر سننا ہے تو محفل سما سنیے،
میں بتاتا اگر وقت میں گنجائش رہتی تو سما کیا ہے اور قوالی کیا ہے. آپ تو سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آرکیسٹرا کا بلکہ پورا انتظام کر دیا جاتا ہے نا. آج کل تو نہ جانے کون کون سا چیز ایجاد کر دیا گیا، اور لوگ اگر کوئی سمجھانے نہیں تو خشک مولوی ہیں، بہت زیادہ خشک ہیں، سمجھانے کے لیے نکلے ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں حضرت یہ سب پہ مت بولیے گا، دوسرے سال نہیں بلائے گا. میں نے کہا الحمدللہ یہ لوگ میرے رزاق نہیں ہیں، رزاق ایک ہی ہے. ہاں ایک ہی ہے. سچ بات انسان کو منبر سے بولنا چاہیے. اور علی کا بیٹا حق نہ بولے گا تو پھر اور کون بولے گا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. پیدائشی خوددار تھا، خوددار ہی رہا. وہ دین کا سردار تھا، سردار ہی رہا. سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ. جس بات سے انکار تھا انکار ہی رہا. ہاں ہم لوگ حق بولنے والے، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہاں کسی کے کرم سے میرے گھر کا چولہا نہیں جلتا، بلکہ اللہ دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. ہاں اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے، میرا ایمان مستحکم ہے، مضبوط ہے. ہم لوگ کسی سے گھبرانے اور ڈرنے والے نہیں ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جلسوں میں جا کر کپڑا پھینک دیا اور مرید کر دیا. ہاں ایسا بھی نہیں ہے. خانقاہ شہبازیہ کہ کیا آداب ہے وہ بھی جا کر پڑھ لیجئے گا بزرگوں کی کتاب میں کس طرح سے کیا جاتا ہے. ہاں ہم لوگوں کو مریدوں کی فیکٹری نہیں چلانی، بہت محتاط ہو کر مرید بھی کرنا چاہیے. مرید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ، رجوع. ہاں اور کیا؟ کسی ایک بارگاہ سے منسلک ہو جانا اور یہ عہد کر لینا کہ آج سے ہم حلال کو حلال جانیں گے، حرام کو حرام جانیں گے. اسی کا نام مرید ہے. جو شیخ ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، وہ یہی تو کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور حضور کے وسیلے سے دعا کرو کہ اب کسی طرح کی غلطی نہیں کریں گے. اللہ پاک دنیا میں بھی ان بزرگوں کے سایہ کرم میں رکھے اور کل بروز حج انہی بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. یہی کا نام تو پیر مریدی ہے. آج لوگوں نے طرح طرح کا نام دے دیا ہے. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا بیٹا ہوں، آپ کے درمیان کہہ رہا ہوں. میں محفل سما کا منکر نہیں ہوں. ہاں لیکن آپ لوگ جس طرح سے سن رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. آپ میرے اپنے ہو، بھائی کی طرح ہو. آپ کے درمیان آتے ہیں، آپ ہر سال خانقاہ شہبازیہ سے کسی نہ کسی شہزادے کو بلاتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے، آپ ان کے دیار میں رہتے ہیں. اس لیے آپ میرے ہیں، اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں. میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں. بہت سارے لوگ یہاں سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، بے پناہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں آپ حضور کے غلام ہو، حضور کے چاہنے والے ہو، مدینے والے کے امتی ہو، تو تمہیں تو ہر اعتبار سے اس طرح سے رہنا چاہیے کہ زمانہ دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ محمد عربی کا غلام ہے، حضور کا ماننے والا ہے، حضور کا چاہنے والا ہے. ہم اور آپ حضور کے ماننے والے ہیں. اس لیے آپ بولیے، آپ لوگ چاہتے ہیں میں اگلے سال آؤں گا محفل سما سننے کے لیے؟ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا؟ بولیے چاہتے ہیں؟ ہاں لیکن میری طرح سے سننا ہوگا. ہاں دیوانے کی طرح سننا ہوگا. ہاں لیکن آپ جب آئیں گے تو آپ کے پھر سینے میں عشق الہی اور عشق رسالت پناہی کی شمع روشن ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں نا، ارے غوث کا گنبد کتنا چمک رہا تھا، خواجہ کا کتنا گنبد چمک رہا تھا، مخدوم اشرف کا گنبد کتنا چمکتا ہے، شہباز کے در پر جاتے ہیں تو ان کا گنبد کتنا چمکتا ہے. میں نے کہا تم گنبد ہی کی بات کرتے ہو؟ اگر صاحب نظر ہو تو قبر میں دیکھو. صاحب نظر ہو تو قبر میں دیکھو. 500 700 سال 800 سال سے آج بھی ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا گنبد، ان کا چہرہ کیوں چمکتا ہے؟ اس لیے چمکتا ہے کہ ان کا سینہ یاد الہی اور عشق رسالت پناہی سے چمک رہا تھا. خدا کی عزت کی قسم، جس کا سینہ یاد الہی اور عشق رسالت پناہی سے چمکتا ہے وہ زمین پر رہتا ہے تو چمکتا رہتا ہے، زمین میں رہتا ہے تو چمکتا رہتا ہے. تم بھی چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا چہرہ چمکے، تو تم بھی
عشق الہی اور عشق رسالت پناہی میں ڈوب جاؤ، خدا کی عزت کی قسم تم بھی دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ، تم بھی چمکدار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہاں، آج آپ ایک بزرگ کے عرس میں آئے ہیں، آپ یہاں سے جائیے تو یہ عہد کر کے جائیے کہ آج سے میں شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاروں گا، والدین کا ادب کروں گا۔ گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے، جب والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو گئی ماں باپ بوڑھا ہو گیا تو ایک کونے سے لگا دیتے ہیں، ہاں آپ اسی جھوپڑی میں رہیے گا، آپ یہاں رہیے وہاں رہیے۔ ارے والدین کی عزت کیجئے، قدر کیجئے، جیتے جی ان کی قدر کیجئے، ان کا ادب کیجئے۔ اگر والدین راضی ہیں تو خدا راضی ہے، والدین راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں۔ ہاں، تم والدین کو ناراض کر کے اپنے عاقبت تباہ کر رہے ہو۔ پیارے، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کا ادب کرو۔ ارے پیر کی خدمت کرو نہ کرو، والدین کی خدمت ضرور کرو۔ ہاں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج آپ لوگ آئے ہیں، اسی طرح سے مسجدوں کو بھی آباد کیجیے۔ خانقاہوں کو تو آباد کر ہی رہے ہیں، بزرگوں کے آستانے پر جا ہی رہے ہیں، مسجدوں کو بھی آباد کیجیے۔ اب کیا ہو جاتا ہے کہ بس ایک صف ہے، ایک صف بھی مکمل نہیں ہو رہا۔ ٹھنڈ کے موسم میں فجر میں تو 4 لوگ 5 لوگ 6 لوگ 8 لوگ آ رہے ہیں، امام صاحب بھی پریشان ہیں، امام صاحب لوگ بھی سوچ رہے ہیں سورہ کوثر سے ہی کام چلا لیا جائے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد سے باہر ہی نہیں نکلنے فجر میں بھی۔ ہاں دیکھا ہوں، میں دیکھتا ہوں، ایسے کوئی حج کی بات نہیں ہے، لیکن کہیں گے حضرت کوئی آئے تب تو، لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں مسجدوں کو آباد کیجیے۔ میں کوئی جھرکھنڈی بابا نہیں ہوں کہ آپ کو ہنساتا رہوں گا پوری رات تمام کر دوں گا۔ ہاں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، حضور کی محفلوں میں ہنسانے سے بہتر ہے ایک صحیح پیغام دیا جائے، ہاں ذمہ داری کے ساتھ۔ ہاں، کیونکہ بزرگوں نے اس طریقے کی جو بات کی ہے تو ان کے آنکھوں سے اشک رواں ہوتے تھے، آنسو بہتے تھے۔ ہاں، خوف خدا میں اپنے سینے میں خوف خدا پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر لائیے، دنیا کا ڈر نکالیے۔ کب تک ڈر ڈر کے دوسروں کا ساتھ دیجئے گا، دری بچھاتے رہیے گا، چیئر موڑتے رہیے گا، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ آ جائے گا وہ آ جائے گا، آخر آیا کون؟ کون آیا؟ اتنا ڈر رہے ہیں ایسے عجیب ویسے عجیب۔ ہمیں جب انسان خدا سے نہیں ڈرے گا تو پھر انہی لوگوں کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ایک مرتبہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، ایک بار ٹیپو سلطان کا مطالعہ کیجیے، ایک بار غوث اعظم کی سیرت کو دیکھیے، ایک مرتبہ نور الدین زنگی کو اٹھا کر پڑھیے، ایک مرتبہ آپ امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، پھر آپ سے دنیا کا ڈر نکل جائے گا اور آپ کے سینے میں اللہ کا ڈر آ جائے گا۔ اللہ کا ڈر اپنے سینے میں لائیے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے آج کی اس عظیم الشان اجلاس سے یہ آپ کے درمیان کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ اپنے سینے میں خوف خدا اور عشق رسالت پناہی کو بسائیے، عشق رسول اللہ کو بسائیے۔ خدا کی عزت کی قسم، جو حضور کا وفادار ہوتا ہے، جو حضور کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق میں نے کوئی گفتگو نہیں کی، پھر کبھی موقع میسر آیا تو آپ کے درمیان گفتگو کروں گا۔ بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آنکھ صاحب عزت ہے، وہ آنکھ صاحب عزت ہے جو آنکھ عشق مصطفیٰ میں تر ہے، وہ زبان صاحب عزت ہے جو زبان ذکر مصطفیٰ میں تر ہے، وہ ہاتھ صاحب عزت ہے جس ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، وہ قدم صاحب عزت ہے جو قدم راہ مصطفیٰ پر گامزن ہے، وہ گھر صاحب عزت ہے جو گھر یاد الہی اور عشق رسالت پناہی کی شمع سے روشن ہو رہا ہے۔
عزیزان گرامی وقار، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم بھی صاحب عزت ہونا چاہتے ہو، تو حضور کے سچے غلام ہو جاؤ، حضور کے وفادار ہو جاؤ۔ آخر میں اپنے ہی لکھی ہوئی نعت پاک کے ان اشعار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جس پہ کرم آپ کا ایک بار ہوا ہے، کونین میں وہ صاحب کردار ہوا ہے، جو ان کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، جنت میں وہی جانے کا حقدار ہوا ہے، اور محروم رہے گا وہ شفاعت سے یقیناً سرکار کے بیٹوں کا جو غدار ہوا ہے، سرکار کے بیٹوں کا جو غدار ہوا ہے۔ اور حافظ اسماعیل صاحب یہ شعر دیکھ لیں، بھائے گی نہیں اس آنکھ کو، بھائے گی نہیں خلد کی رونق، اس آنکھ کو بھائے گی نہیں خلد کی رونق، جس آنکھ کو محبوب کا دیدار ہوا ہے، جس آنکھ کو محبوب کا دیدار ہوا ہے۔ اور احرار کی میت اسی خاطر تو سجی ہے، احرار کی میت اسی خاطر تو سجی ہے، دیدار نبی کا یہ طلبگار ہوا ہے، دیدار نبی کا یہ طلبگار ہوا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، مت سے حل جانو پھرتے ہیں فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے کوئی انسان نکلتا ہے۔ اسلام زندہ باد، بزرگان دین پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔